ویلکم ٹو کرکٹ بلاگ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم نے آخری پروگرام کیا کافی چیزیں ڈسکس کی عید کے بعد. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ تک پہنچنی بڑی ضروری ہوتی ہیں, جس میں ہم نے بات کی تھی سرفراز اور سکندر بخت کی. آیا کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو ایکس پلیئرس ٹی وی پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور ماڈرن ڈے کرکٹ کو نہ سمجھتے ہوئے اور سسٹم پہ اتنا کرٹیسائز کرنے کے بعد وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آبزرویٹیولی کمیٹی میں ایز اے ہیڈ پہ آئیں اور وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے سلیکٹرز کا. تو آیا یہ وائلیشن, یہ سسٹم کو چیلنج کب تک رہے گا, یہ کب ختم ہوگا؟ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام کے جو کرکٹ ایکسپرٹ ہے وہ محسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم ٹو محسن صاحب. تھینک یو جی. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. کافی اچھی سجیشن دی تھی آپ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو, اور کافی مجھے فون بھی آتے ہیں کہ جی محسن صاحب جس طرح چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں یا جو ایڈوائز کر رہے ہیں وہ تو چیلنج ہی نہیں ہو سکتا, اور وہ بہتری کی طرف ڈے بائی ڈے انہینس ہونے والی چیزیں ہیں اگر اس پہ عمل کیا جائے. کیوں نہیں عمل کیا جاتا؟ ہم سب سے پہلے تو یہ ہے نا جی کہ ہمارا مقصد بالکل کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں, میں جو بھی سجیشن دیتا ہوں میں سجیشن دیتا ہوں. میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ سسٹم ہی فیلئر ہے اور سارا کچھ خراب ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. سارے لوگ ٹھیک ہیں. بعض دفعہ ٹھیک لوگ بھی جو آپ سلیکشن بھی آپ کی ٹھیک ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن نظام نہیں ٹھیک, سسٹم نہیں ٹھیک, تو وہ آپ سے پروڈکٹ نہیں نکلتی. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی, جس طرح آپ نے کچھ پلیئرز کا بات کی کہ جی آ کے تنقید کرتے ہیں, ان کی تنقید سن لینا. ان کے مطابق تو کرکٹ ہونی ہی نہیں چاہیے پاکستان میں. تعلق ہی کوئی نہیں ہے, جس طرح میں آتی ہی نہیں ہے. کیا لیک آف نالج ہوتا ہے یا اتنے کریٹیکل ہو جاتے ہیں کہ اپنی دیکھیں آپ اپنی ذات کو انوالو کر لیتے ہیں, آپ کسی کے لیے اتنے پرسنل ہو جاتے ہیں یا آپ اتنے لاؤڈ ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس دیکھ, سب سے میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں. ایک فرق ہوتا ہے, یہ جو تجزیہ ہوتا ہے یا انالیسس ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ایک فگرز یا بیونڈ آپ نے اس پلیئر کی ایبلٹی یا جو آپ کے سامنے موضوع ہے اس سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے آگے دیکھنے کو تجزیہ کہتے ہیں. کہ آج ایک چیز ہو گئی میرے سامنے, ایک کرکٹ ہو گئی میرے سامنے, ایک میٹر آ گیا, تو کیا میں اس سے آگے دیکھ سکتا ہوں؟ جو میں نے ڈیسیژن کرنا ہے کیا اس کا رزلٹ دیکھ سکتا ہوں؟ رزلٹ تو بعد میں آنا نا. تو میں تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ انالیسس یہ ہوتا ہے, یہ سجیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ میں یہ اہلیت ہو کہ آپ جو ڈیسیژن سجیسٹ کر رہے ہیں اس کے رزلٹ بھی آپ کو نظر آنا چاہیے, جو بعد میں آنا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات کی کہ جو آپ بول رہے ہیں اس کے جو رزلٹ ہیں آپ کو دکھنے بھی چاہیے اور آپ اس کو لاجیکلی پروو بھی کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے جتنے بھی چینلز پہ لوگ پرانے کرکٹر بیٹھے ہیں, اس میں احمد شہزاد بات کر رہا ہے, اس میں عمران نذیر بات کر رہا ہے, اس میں سکندر بخت بات کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں. او بھائی آپ اتنا چیخ کے اگر یہ سب کچھ ہی خراب ہو, بھائی آپ بھی اسی کا حصہ تھے, اور آپ نے اپنی پرفارمنس سامنے رکھ لینا کہ آپ کیا کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں. مت کریں ایسے کہ سارے سسٹم کو آپ مت کہیں کہ سب کچھ ہی غلط ہے. سب کچھ غلط نہیں ہے, کچھ چیزیں غلط ہیں, اور وہ کرکٹ ہماری بہترین ہے, ٹیلنٹ ہمارے پاس بہت اچھا ہے, لوگ جو چلا رہے ہیں پی سی بی کو وہ بھی ٹھیک ہے. وہاں پہ جو سسٹم کی کمی ہے, سسٹم کیا ہے کہ آپ نے سلیکٹر بٹھا دیے ہیں تو بھائی ان کو فیصلہ کرنے دے. پھر یہ نہ ہو کہ وہ سلیکٹر کو آپ ایک لسٹ. یہاں پہ میرا ایک اعتراض ہے, آپ سے سوال بھی ہے, اعتراض کے ساتھ میرا سوال بھی ہے کہ جب آپ پاور دیتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ وہ جس طرح پاور تھی اور جس طرح اس نے دنیا چیخ کے کہتی رہی کہ جی ایک اسپنر کا یا 2 اسپنر کا ہونا بڑا ضروری ہے, ایشین پچیں ہیں. انڈیا نے اس چیز کو فالو کیا, اڈیپٹ کیا, اور ان کے رزلٹ دیکھیں کتنے اچھے ہیں. اور انہوں نے یہ جو چیمپئن شپ تھی وہ ٹوٹلی انہوں نے اپنے اسپنرز کے بیس پہ جیتی. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. آیا کہ جب آپ کو پاور ملتی ہے آپ کیا بلائنڈ ہو جاتے ہیں, آپ کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے, یا آپ کسی کو پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو میں ڈیسیژن لے رہا ہوں, جیسے انگلینڈ کے اگینسٹ ہم نے 2 ٹیسٹ میچ جیتے یا پچیس میں, تو کسی کے بعد بھی اس طرح کے اسپنرز ہوں گے
تو وہ تنگ کرے گا، اور رزلٹ ہمیں آلریڈی پتہ تھے کہ رزلٹ یہ ہوں گے. تو اس کی کیا وجہ محسن صاحب؟ دیکھیں اس میں اگین وہی بات ہے کہ آپ نے جس طرح بات کی، میں یہی ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک سلیکشن کمیٹی آ گئی، آپ نے سلیکشن کمیٹی کو پورا اختیار دیں. یہ نہ ہو کہ پھر اس کے پاس ایک چٹ آ جائے اور سلیکٹرز کو پتہ بھی نہ ہو کہ ٹیم کیا سلیکٹ ہوئی ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ پریس ریلیز پہلے ہو جاتی ہے پی سی بی کی، اور سلیکٹر سے پوچھیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ٹیم کون سی سلیکٹ ہو گئی ہے. اگر آپ سلیکٹر ہوتے اور اس طرح کا آپ کو سننے کو ملتا کہ آپ صبح کا بریک فاسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ٹیم اناؤنس ہو گئی ہے، لیکن بینگ اے سلیکٹر آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں؟ میرا ریئیکشن یہ ہوتا کہ اگر تو میں اہل آدمی ہوں تو میری ڈگنیٹی بھی ہوگی، اگر میں میرٹ پہ وہاں آیا ہوں تو میری ڈگنیٹی بھی ہوگی، میرا ایک کریکٹر ہوگا، میری ایک زبان ہوگی، میری ایک شخصیت ہوگی. مجھے ریزائن کر دینا چاہیے اور میں ریزائن کر دوں گا. لیکن سیم ٹائم اگر میں آؤٹ آف میرٹ آیا ہوں، میری ڈگنیٹی کوئی نہیں ہے، میں پہلے ہی کسی کے گردن پہ پاؤں رکھ کے آ گیا ہوں، کسی سفارش پہ آ گیا ہوں، کسی کے کہنے پہ آ گیا ہوں، تو میری تو روٹی لگی ہے، میں نے کی ضرورت ہے ریزائن کرنے دی. تو پھر جو مرضی آپ کرتے رہے، میں تو یہ سلیکشن کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو آیا ہوں تنخواہیں لینے کے لیے. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال آپ سے، یہ جو آپ نے تنخواہوں کی بات کی، ہم نے دیکھا کہ بہت ٹیسٹ کرکٹر جو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ، بڑا ہائی لائٹ کیا چیمپئنس، وہ جو آبزرور آپ نے رکھے ہوئے تھے، مینٹور رکھے ہوئے تھے، سوری، ان کی سیلری پہ بہت ڈسکس ہوا. ہم یہاں پہ بیٹھ کے وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، لیکن جس طرح کا ان سے کام لیا جا رہا تھا وہ تو کام کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے. نمبر ایک، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اگر ان کو اس پوزیشن سے ہٹایا جاتا ہے تو وہ اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں کہ کوئی، چاہے وہ اپنے ریلیٹیو کے گھر بیٹھے ہوں یا کہیں بھی بیٹھے ہوں، وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو. ایک تو مجھے یہ بتائیں. تیسرا کہ وہ اتنے آفٹر لوزنگ دا جاب وہ اتنے باولے باتیں کرنا کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ مینٹور ہے اور یہ اس قسم کے جتنے بھی ٹوپی ڈرامے ہیں نا، یہ ہونے ہی نہیں چاہیے. اس کا پلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ایک بندہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہے، ایک بندہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا ہے، اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کو کسی مینٹور کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنا مینٹور خود ہوتا ہے. اب ماحول اس کا مینٹور ہوتا ہے، سچویشن اس کی مینٹور ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ضرورت ہے کہ میں انٹرنیشنل کرکٹر ہوں اور میں نے آج اسکور نہیں کیا تو شام کو مجھے کچھ سبق دے کہ صبح تم نے اس طرح کھیلنا ہے، اپنا مائنڈ سیٹ یہ رکھنا ہے، او بھائی پھر مجھے نہیں کھیلنی چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ یہ اتنا اچھا آپ نے یہ جواب دے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ مینٹور کی بات اگر چلی ہے تو میں ایک چیز ضرور لنک کروں گا. آیا کہ بابر اعظم جو اتنی کامیابی کے ساتھ دنیا میں اس نے کرکٹ ڈومینیٹ کیا، اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا اس کے والد صاحب جس طرح نکلے باہر کامرہ، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا بہت زیادہ آصف کے ساتھ ان کی آرگومنٹ ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فلی کنٹرول ہے اپنے والد کے اثر و رسوخ سے؟ دیکھیں یہی بات ہو رہی ہے، وہیں سے میں کنٹینیو کروں گا، پھر میں آپ کو اس کا رپلائی کرتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ آپ بابر اعظم ہے، آپ نے اس کا نام لیا، اس کو مینٹور کی ضرورت ہے. مطلب اتنا بڑا پلیئر ہے، اتنی جگہ پرفارم کر چکا ہے، اب اس کو کہاں سے مینٹور کی ضرورت ہے؟ وہ تو خود ایک مینٹور ہے. دنیا کی ہر پچ پہ ہر ٹیم کے خلاف سکور بھی کر چکا ہے، کھیل بھی چکا ہے، اچھی کنڈیشن میں بری کنڈیشن میں، مطلب سکور بھی کیا، نہیں بھی کیا، خود اپنے آپ کو بوسٹ بھی کیا، خود اپنے آپ کو سمجھایا بھی. آپ خود ایک کرکٹر ہیں، میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا کہ صبح آپ نے کیسے پرفارم کرنا. ہاں کوچ آپ کو اپنی ٹیکنیک پہ کام کر سکتا ہے. یہ جو ذہن ہے نا، یہ آپ نے خود اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. جتنا آپ نے پلیئرز کو میں فلاں ٹمکاں قسم کے لوگ ڈال دیے ہیں، اسٹیٹسٹکس آ گئی، ڈیٹا آ گیا، رینکنگ آ گئی، یہ ساری آپ کے کرکٹ کی تباہی ہے. آپ کرکٹر کو اتنا زیادہ اس کے اوور برڈن کر دیتے ہیں، اوور تھنکنگ کر دیتے ہیں اس کے دماغ میں. آپ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، یہ جو آپ کا این سی ہے، آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ ایک را ٹیلنٹ آتا ہے، وہ 150 پہ بال کر رہا ہے یا 140 پہ بال کر رہا ہے،
NC سے نکلتا ہے تو وہ 138 پہ چلا جاتا ہے. کیا وجہ؟ اسی طرح ایک کرکٹر ہے وہ پیچھے سکور کرتا آ رہا ہے, وہ مار مار کے تباہ کر دیتا ہے ٹیم کو. ایک را ہینڈ آیا, ابھی آپ کا نعیم آیا, ابھی آپ کے یہ را سے لڑکے ہیں آ کے انہوں نے مارنا شروع کر دیا. اب تھوڑے عرصے بعد یہ 200 کے اسٹرائک والے ٹریننگ کر کے 140 دے آ جان, تو اب کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی مینٹور یہ کہہ رہا ہے, کوچ یہ کہہ رہا ہے, مینیجر یہ کہہ رہا ہے, فزیو یہ کہہ رہا ہے, ڈائٹ آپ نے یہ نہیں کھانی, فلانا آپ نے یہ نہیں کرنا. وہ بھائی اتنا نہ اس پہ برڈن ڈالو, وہ انسان ہے. اچھا آپ وہ کرکٹ کھیل رہا ہے, سمپلی اس کو کرکٹ کھیلنے دیں, دیٹس اٹ. آپ کلب کرکٹ کھیل رہے تھے, کلب کرکٹ ختم ہو گیا. یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا محسن صاحب, اور میں آپ کا اوپینین ضرور اس چیز پہ لوں گا کیونکہ آپ خود بھی اسپورٹس مین ہیں, کہ جس طرح بگ نیم, میں کسی اسپیشل پلیئرس کا نام نہیں لوں گا, جب بڑا نام چاہے وہ مینٹر ہو, چاہے وہ ہیڈ کوچ ہو, یا آپ کا مینجمنٹ کا, جب یہ پلیئر کے ساتھ 1-to-1 میٹنگ کرتے ہیں یا ان سے ملاقات کرتے ہیں, آیا اب یہ اپنی جو پرانا ریکارڈ ہے, اپنا پرسنل ریکارڈ, اس سے باہر کیوں نہیں نکلتا؟ وہ یہ سب سے بڑی بات ہے جو آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کر دیا. میں نے یہ جو آپ کا کوچ ہے, بے شک وہ بہت بڑا ہو, فرض کریں صبح وسیم اکرم آ جائے اور آ کے کسی کو گائیڈ کرنا شروع کر دے بالنگ میں, یا میاں داد آ کے تو کسی کو گائیڈ کرنا شروع کر دے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دوسرا وسیم اکرم دنیا نے پیدا نہیں کیا, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میاں داد ایک بہت بڑا نام ہے. لیکن میرے بھائی وہ جو بندہ آیا ہے وہ انسان ہے, وہ اپنی کرکٹ لے کے آیا ہے, اس کا سٹائل, کھڑے ہونے کا سٹائل, کھیلنے کا سٹائل, مائنڈ سیٹ سب اپنا ہے. آپ اسی میں اسی کو گروم کر سکتے ہیں, آپ اس کو چینج نہ کریں, آپ اس کو انہینس کریں. یہاں یہ ہے کہ چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بندے کے پاس جس قسم کی کرکٹ, جس قسم کا سٹائل وہ لے کے آیا, تم بازو ایسے کر دو تو یہ ہو جائے گا, ایسے کر دو تو یہ ہو جائے گا, ایسے کر دو تو یہ ہو جائے گا, کریز میں ایسے کھڑے ہو تو یہ ہو جائے گا, بلہ یہاں چلاؤ تو یہ ہو جائے گا. اور بھائی جہاں سے وہ آیا ہے اس کی اسی ایبلٹی کو پالش کرو, اس کے سٹائل کو اور اس کی نیچرل ایبلٹی کو یہاں تبدیل کر دیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں پھر یہ جو 47 پلیئرس کا جو ابھی کیمپ لگا ہے NCA میں, ہائی پرفارمنس میں, یہ بھی تو چیز اسی سے ریلیٹ کر رہی ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی بڑا نام ادھر پہنچا ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے, ظاہر ہے اگر میں انڈر ٹریننگ ہوں تو سامنے اگر میرے سامنے جوید بڑا پلیئر آئے گا تو ظاہر ہے میں متاثر ہوں گا, جا کے ہیلو ہے بھی کروں گا, اور نیچرلی طور پہ وہ مجھے کوئی نہ کوئی ایڈوائز بھی کرے گا. 15 منٹ پہلے میں کوئی ایڈوائز لے کے کھڑا ہوں گا, سوچ رہا ہوں گا اس پہ, جیسے میں اس سے ہاتھ ملوں گا تو مجھے اپنی ایڈوائز کر دے گا. تو مجھے وہ جو کنفیوژن ہے, اور یہ ہم ساری زندگی دیکھتے رہے محسن صاحب, اس کنفیوژن کو اگین کس طرح کٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایک میچ کھیل رہا تھا ان مائی یوتھ, ایک میچ میں کھیل رہا تھا, ایک بالر مجھے تنگ کر رہا تھا, مجھے کھیلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی. اس وقت واٹر بھی ہوتا تھا, واٹر ہوا تو جس پلیئر کا آپ نے نام لیا, میاں دادی میرے پاس آیا. یہ مجھ سے بہت سینئر تھے اور بڑا نام تھا. انہوں نے آ کے صرف یہ کہا مجھے کہ تم نا 2 سوئنگس کی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو تو صرف ایک کھیلو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بلہ ادھروں تو سٹائل یہ تو فلاں تو ٹمکا. انہوں نے صرف ایک ایڈوائز کی مینٹلی کہ تم دونوں سوئنگس کے پیچھے جا رہے ہو, تم صرف ایک سوئنگ سلیکٹ کر کے صرف اسی بال کو کھیلنا شروع کرو, 2-3 اوور میں سیٹ ہو جاؤ گے. میں نے یہ کیا کہ میں نے سوچا کہ ہر بار اندر ہی آنا ہے, جو باہر نکلے گا بیٹ ہو جاؤں گا. 2 اووروں بعد میں کانسنٹریٹ کر گیا اور میں سیدھا ہو گیا, میں باہر والی اندر والی باہر والی اندر والی سے نکل گیا. یہ ایڈوائز ہے بڑے پلیئر کی, اور اس کا حل اور اس کا فائدہ کتنا ہے؟ یہ ایڈوائز ہے کہ میں پھر مجھے ایک پلیئر, میں کھیل رہا تھا تو میں وہ آف اسپنر مجھے بال کر رہا تھا, تو میں جو بھی کھیل رہا تھا نا وہ فیلڈر کے پاس جا رہی تھی تو مجھ سے سکور نہیں نکل رہا تھا. وہیں ایک بڑا پلیئر تھا, اس نے مجھے یہ کہا کہ یار آپ جس طرح کھڑے ہو نا
کھیلو جو وہی تھوڑے سے پاؤں یوں کر لو، جب یہ فیلڈ ادھر گھمائیں گے نا تم تھوڑے سے پاؤں ایسے کر لینا، کھیلو اپنی کرکٹ، اپنے سٹائل کو مت چینج کرو. اب جو بال میری فیلڈر پہ صرف اینگل کھڑے ہونے کا تھوڑا سا ایسے کر لو، کھیلو سیم ہی. اس سے یہ وہ ہاتھ جانے کے وہ اندر آنا شروع، کچھ انچ ادھر ہو گیا، 2 فٹ ادھر ہو گیا، فنگل ہونی شروع ہو گئی. یہ ایڈوائس ہوتی ہے بڑے پلیئر کی. یہ نہیں ہوتی کہ تو بلائی اینچ پڑ رہا ہے، اوپر سے پکڑ لو، نیچے سے پکڑ لو، اب تم ہاتھ ادھر سے لے آؤ، اب ہاتھ ادھر سے لے جاؤ اور اپنے سٹائل کو کر لو. وہ نیچے رکھ کے بلہ کھڑا ہے، آپ اس کو اوپر کھڑا کر دیں. بھائی اسی کے نیچرل میں اس کو مینٹلی سمجھائیں. جو آپ نے 20 سال میں سیکھا ہے اس کو 20 منٹ میں سمجھا دیں کہ یار یہ میرے 20 سال کا ایکسپیرینس ہے. یہاں جب مجھے تکلیف ہوئی تھی، آپ نے 20 سال میں وہ لرن کیا، آؤٹ ہو کے بھی، نہ آؤٹ ہو کے بھی، سکور کر کے، نہ کر کے، پریشر میں آ کے آپ نے کچھ سیکھا نا، وہ سکھاؤ اسے جو مینٹلی اس کو اسٹرانگ کر دے اور اس کو پلان کرنے میں آسان ہو جائے، نہ کہ آپ اس کے نیچرل ٹیلنٹ کو ضائع کر دو جو یہاں ہو رہا ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا بالر آ گیا، جو آپ کے سوال کا جواب، وہ کیا کہتا ہے کہ جس طرح میں بال کرتا ہوں نا ایسے کرو. بھائی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک انسان دوسرے کے مطابق کیسے کر سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کا بایو مکینکس اور میرا اور ورنہ بندہ اس طرح کی اگر پروڈکٹ تیار کرنی ہو تو میں سوچوں کہ چلو جی وسیم اکرم کو کھڑا کرتے ہیں، 4-5 وسیم اکرم بناتے ہیں، 2-4 وقار یونس کو کھڑا کرتے ہیں، وہ بنا لیتے ہیں، 2-4 عبدالرزاق کے انہوں نے اٹا سکھا دیو، پھر ٹیم تاری تیار ہو جاتی. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اس کا نیچرل ٹیلنٹ ہے، نیچرل بایو مکینکس ہے، اس کا ایک دماغ ہے، اس کا باڈی کا ایک فلو ہے، اس کی اکائی ہے، اس کی ایک سپیڈ ہے، وہ اس کی ہے. تو آپ نیچرل ٹیلنٹ کو ہی ایڈریس کریں، اس کو اوور برڈن نہ کریں. اپنے ڈریسنگ کو، یہ بڑی اہم بات ہے، اپنے ڈریسنگ روم کو چھوٹا کریں. وہاں پہ 50 قسم کے انالسٹ اور چیزیں نہیں چاہیے. وہاں صرف اگر کپتان، اس کو تو چینج کرنا ذرا مشکل ہے، اگر کپتان اگر وہاں ہو اور وہ ٹیم ایڈریس کرے تو وہی کافی ہے. اچھا، کپتان اور کوچ از انف. یہاں پہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. ابھی ایک ٹیم فرسٹ کلاس کے لیے کوالیفائی کی ہے، سحر ایسوسیٹ. میں اس ٹیم کا حصہ بھی رہ چکا ہوں. میں وہاں پہ اپنی جو اکیڈمی تھی وہیں بنائی ہوئی تھی. ان کا کوئی کوچ نہیں تھا. ایک لیول 1 اور ایک کلب کرکٹ کو دیکھنے والا، ایک مینجمنٹ کے ساتھ کرکٹ کی ٹیکنیکل سمجھنے والا، کوئی ٹیکنیکل چیزوں کو بہت زیادہ سمجھنے والا. لیکن وہاں پہ جو ان کو مینجمنٹ کا ہیڈ ہے، جو کہ خود بھی کرکٹر ہے، آپ یقین کریں اتنا اچھا کیری کیا اس نے اپنی ٹیم کو کہ 28 ٹیمیں آفٹر لانگ ٹائم گریڈ 2 میں آئیں اور اس نے اپنی ٹیم کو فائنل کے لیے کوالیفائی کروایا. ابھی 2 دن پہلے اس نے ایک سحر ایسوسیٹ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک اکیڈمی انٹروڈیوس کرائی. اس کا فائدہ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جگہ سے پلیئر آئیں اور ان کو ایک ہوپ دیں کہ آئے، ایک آپ پلیٹ فارم یوز کریں. اگر آپ کے اندر اسکل ہے تو آپ کے پاس فرسٹ کلاس کا پلیٹ فارم ریڈی ٹو پلے ہے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ کئی دفعہ کوچز کے ساتھ ساتھ آپ مینٹور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، مینجمنٹ کا کام بھی دے رہے اور ساتھ ساتھ کوچنگ. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے. آپ کی کلب کرکٹ کیا تھی جو ختم ہوئی ہے، اس میں اس بندے کو ریوارڈ نہیں کیا گیا. یہ جو بندہ آپ بتا رہے ہیں جس نے سحر ایسوسیٹس کو فرسٹ کلاس تک لے آیا، اب ہونا یہ چاہیے کہ اس بندے کو ریوارڈ ملنا چاہیے پی سی بی کی طرف سے. بالکل ملنا چاہیے. اچھا، جو ہمارے لوگ کھلا رہے تھے، جو کرکٹ جو کلب چلا رہے تھے، وہ وداؤٹ اینی فائنینشیل بینیفٹ چلا رہے ہوتے تھے. ان کو وقت دیتے تھے، پورے زمانے سے گھروں سے گالیاں کھاتے تھے، سارا دن پلیئروں کو اکٹھا کرتے تھے، ان کو ڈیووٹڈلی ٹائم دیتے تھے. ان کو کوئی ریوارڈ نہیں ملا، وہ بیچارے بھوکے مرے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کلب چلانا آسان ہے؟ پی سی بی کو نہیں چاہیے کہ وہ جو بہت اچھے کلبز ہیں ان کی سرپرستی کرے. وہ کوئی بندہ وہاں پہ جو بندہ کر رہا ہے، جو اپنا ٹائم دے رہا ہے، بھائی اس کا کو روزگار تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے زندگی نہیں گزارنی. وہ سارا دن آ کے نیٹس کرا رہا ہے، لوگوں کو ڈیلز کرا رہا ہے، سارا کچھ. ان لوگوں کو آپ اپنی سرپرستی میں لیں. جب تک یہ وہ چیز ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ سحر ایسوسیٹ کیا ہے، وہ ایک کلب کو اس نے فرسٹ کلاس میں لے گیا کہ وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو ٹریننگ کی، ایک بندے نے ان پہ محنت کی، دن رات ایک کیا.
وہی ان کا مینٹور ہے, وہی ان کا کوچ ہے. یہاں پہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ ایک کپتان ہو, ایک کوچ ہو, اس سے زیادہ ڈریسنگ میں کوئی چیز بندے کی ضرورت نہیں ہوتی. جتنا آپ اوور لوڈ کر دیں گے آپ تنگ ہوں گے. یعنی کہ کلب کرکٹ کو ریوائیو کریں. نہیں, کلب کرکٹ کو تو ریوائیو ہونا چاہیے, نہیں کیس ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ انوائرمنٹ کو جتنا ہائی پرفارمنس کائنڈ آف انوائرمنٹ رکھیں گے اتنے اچھے رزلٹ نکلیں گے, اور جتنا ڈریسنگ روم کو لائٹ ویٹ رکھیں گے, پلیئر کو لائٹ ویٹ رکھیں گے, وہ اتنے کرکٹ کو جتنا سمپل کر دیں گے, جتنا کرکٹ کو سمپل کریں گے آپ اتنے ہی امپیکٹفل ہوں گے. اور پریشر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بڑی چیزیں بھی رہ جاتی ہیں, تو پریشر نہیں ڈالنا چاہیے. وش یو آل دا بیسٹ. جو پلیئرس سلیکٹ ہوئے ہیں 47 پلیئرس جو NCA ہائی پرفارمنس میں آئے ہیں, ہوپ کہ وہ اپنی اسکل کے مطابق انٹرنیشنل کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے ان کی پریپریشن بھی اچھی ہوگی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کرکٹ از آلویز ابو دا شولڈر. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. آپ ہوپ کہ کرکلاگ آپ کے ساتھ بہت جلد نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.